عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کے خلاف تمام مقدمات ختم ہو چکے ہیں. ان کی سزائیں جن میں وہ مقدمات میں سزائیں تھیں وہ بری ہو چکے ہیں اور ایک مقدمے میں سزا معطل ہو چکی ہے. اور جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ ریفر ہو چکا، وہ نیب کی دسترس سے نکل چکا ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور بشرا بی بی کو بھی رکھا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں اور باقی بھی میں رہنماؤں کو بتاتا ہوں، وہ لاہور میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. تو ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. 9 مئی کا جو فسانہ ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا، چلان پیش نہیں ہو رہے اور مسلسل آگے سے آگے معاملات جا رہے ہیں. آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں انسداد تشدد عدالت لاہور میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنان اور رہنماؤں کے خلاف مقدمہ تھا، تو اس میں آج جج صاحب نہیں تھے اور اس کو مزید آگے کر دیا گیا ہے. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. علیمہ خان، ان کی باقی 2 بہنیں، عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں نے مشترکہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان صاحب کو مورثی بنایا جا رہا ہے اور ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فیصلہ کر لیا گیا ہے عمران خان صاحب کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کا. اور پھر اگلی خبر آئی تھی کہ فوجی عدالتوں میں ان کا مقدمہ 9 مئی کا چلایا جائے گا اور ان کو لے کے جایا جائے گا اور فوج کی تحویل میں عمران خان کو دے دیا جائے گا. تو اس پہ بہت زیادہ شدید رد عمل آیا اور فوری طور پر اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. آج اس کی ہیئرنگ تھی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کی سماعت کی اور اس سماعت میں آج جو ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل آفس سے وضاحت طلب کر لی ہے اور کچھ اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں. اور موجود تھے عدالت میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عظمت بشیر تارڑ صاحب، اور ان کو بھی بلایا گیا. اور اٹارنی جنرل آفس سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ اٹارنی جنرل آفس سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کریں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس پہ بہت سارے اعتراضات عائد کیے گئے تھے. رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان اعتراضات پہ پہلے بات ہوئی تو اٹارنی جنرل کے نمائندے نے، سرکاری وکیل نے یہ کہا عدالت میں کہ جناب پہلے ان اعتراضات پہ فیصلہ کریں. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میں ان اعتراضات کو دور کرتا ہوں اور الاؤ کرتا ہوں عمران خان کی اس درخواست کو، کیونکہ عمران خان نے ملٹری کورٹ میں لے جانے کے معاملے کو چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ایک سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا. اور چونکہ جنرل فیض حمید بھی گرفتار ہیں اور ان کے ساتھ بھی کلب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس پہ بھی شدید رد عمل آیا تھا. ایون فوج کے اندر بہت زیادہ اس میں مزاحمت پائی جاتی ہے اور اس میں ناپسندیدگی پائی جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ذاتی انتقام اور ذاتی مفاد میں اس حد تک اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اداروں کو ہی تباہ و برباد کرنے پر تل جائیں. بہرحال اٹارنی جنرل آفس سے انہوں نے کہا، عدالت نے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ ہدایات لے کر بتائیں کہ کیا ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکیل تھے عزیر بھنڈاری صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو فوج کی تحویل میں اچانک دے دیا جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ بیان آیا ہے، عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ یہ بیان آ چکا ہے. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وہ بھی سیاست کر رہے ہیں اور حکومتی اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے بیانات دیے گئے ہیں. عزیر بھنڈاری نے کہا. عدالت نے کہا کہ فی الوقت ہم دور کر دیتے ہیں اعتراضات، اور اس کے ساتھ ساتھ جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو نمبر بھی لگ گیا تھا اور نمبر لگنے کے بعد پھر 16 ستمبر تک اس کی مانگ دی گئی ہے جی. عدالت نے وضاحت مانگی ہے اور عمران خان صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اہم ترین ریمارکس دیے اور اس میں انہوں نے کہا کہ وزراء کی طرف سے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی ہے. اور اگلی بات انہوں نے، عدالت اب کہہ رہی ہے کہ عمران خان ایک سویلین ہے اور سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے. اور وکیل درخواست گزار کہتے ہیں، بیان آیا ہے کہ اگر ایسا ہے تو فیڈریشن کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے. عدالت نے کہا کہ ہم آج کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں تو کل اگر آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں تو پھر کیا ہوگا. یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان خدشات کا اظہار انہوں نے سوالات کی صورت میں کیا کہ آپ آج اگر کہتے ہیں کہ جی آج تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کل کو پتہ چل جائے کہ جی وہ تو فوجی عدالت میں لے بھی گئے ہیں اور کوئی نہ کوئی لے آئیں گے حکم نامہ، تو پھر کیا ہوگا. تو وفاقی حکومت سے ہدایات لے کر پیر کو عدالت کو واضح کریں
کہ ایکچوئل ان کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں. اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی پہلے آپ درخواست پر عائد اعتراضات پر فیصلہ کر لیں. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وہ ہم نے ریموو کر دی ہیں، ہم الاؤ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی درخواست قابل سماعت ہے اور اس میں وزن ہے. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ پہلے سے موجود ہے، اور جواب دیں کہ کیا عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے یا نہیں. یہ کیٹاگوریکلی جواب دیں وفاقی حکومت اس کے بارے میں، اور اٹارنی جنرل آفس سے آپ پوچھ کر آئیں، سرکاری بیان لے کر آئیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی، اور اگر ایسا کچھ زیر غور ہے تو پھر ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے. اور اس پہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی 16 ستمبر تک، یعنی کہ منڈے تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا. اور اس سلسلے میں خاص طور پہ جو آج عدالت کی طرف سے اہم ریمارکس آئے ہیں تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آج کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی اور کہا گیا کہ جی ایسا ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. لیکن عدالت نے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان باتوں پر اعتبار نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ آئیں اور آ کے اسٹیٹمنٹ دیں، کیونکہ عمران خان ایک سویلین ہے اور سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا. اس بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، کیونکہ اس وقت مائٹ از رائٹ چل رہا ہے، آئین اور قانون کو ہر روز پامال کیا جا رہا ہے، عدالتی فیصلوں کی بے توقیری کی جا رہی ہے، ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس لیے آج کل کے حالات ذرا مختلف ہیں، غیر اعلانیہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. اس کے جو آج ایک علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ علی امین گنڈا پور نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی وہ معافی مانگیں گے اور نہ ہی اپنے الفاظ واپس لیں گے. اس لیے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالات ہیں وہ مزید رنجیدہ اور سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اور کل جو حامد خان صاحب ہیں، سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور جو وکلا کی تنظیمیں ہیں اور وکلا کے جو اہم ترین دو گروپس ہیں ان میں حامد خان گروپ بہت تگڑا گروپ ہے. اور حامد خان صاحب نے کل باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کر کے یہ بتا دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی تاریخ کے بدترین چیف جسٹس ثابت ہوئے ہیں، اور ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے عہدے پر رہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ عہدہ چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے اس عہدے کی بڑی بے توقیری کی ہے اور اتنی بے توقیری آج تک انہوں نے نہیں دیکھی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ججز کی ایج بڑھائی جائے یا ایکسٹینشن دی جائے چیف جسٹس صاحب کو، اور ایسی کوئی بھی قانون سازی کی گئی تو پھر ہم بھرپور قسم کی مزاحمت کریں گے. اور مومنٹم بنتا جا رہا ہے وکلا تحریک کا. اگر ایسا کچھ کیا گیا تو پھر جو وکلا ہیں وہ تحریک چلائیں گے. تیاریاں میں آپ کو بتا دوں کہ مکمل ہیں، ہر طرح سے مکمل ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ نہیں، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ایک اور کیس ہے جی، اور وہ ہے عمران ریاض خان، کیونکہ فسطائیت جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہو رہی، کسی بھی نہ کسی صورت میں وہ موجود ہے، اور ابھی تک جو انتقام کا ہے، انتقام کا آگ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. عمران ریاض خان سمیت 8 افراد کے خلاف FIA نے مقدمہ درج کر لیا ہے، اور سائبر کرائم نے جج کے بھتیجے کی مدعیت میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے. مقدمے میں مشیر اینٹی کرپشن KP کے مصدق عباسی صاحب کو بھی نامزد کیا گیا ہے. احمد صدیق کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہے، اور ملزمان نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے چچا کے خلاف منفی بیانیہ بنایا. چچا جوڈیشری کے ممبر ہیں جن پر کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. انکوائری کے دوران ملزمان کے ملوث پائے جانے پر مقدمہ درج کیا گیا. مقدمے میں عمران ریاض، مجاہد علی شاہ، اللہ نواز خان، سہیل احمد، عمر صدیق انجم اور طارق سلیم شامل ہیں. مقدمے میں بلیک میلنگ، خوفزدہ کرنے اور بدنام کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے انتقام اور اس طرح کے کالے قوانین سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اور جیسے کہ ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی. اور سنگجانی میں جو جلسہ ہوا تھا اس میں 2 مقدمے آئی تھنک اور درج کیے گئے ہیں، اور ایک سنگجانی جلسے میں PTI کی قیادت کے خلاف. مقدمات کی تعداد اب تک ہو گئی ہے جی 7.
اور سنگجانی اور رمنا تھانوں میں نئے مقدمے درج کیے گئے ہیں. دہشت گردی سمیت مختلف دفعات لگائی گئی ہیں اور ایف آئی آر میں پبلک آرڈر ایکٹ 2024 یعنی کہ ابھی جو کالا قانون پاس ہوا ہے اس میں عامر ڈوگر ہیں، اویس ہیں، سید شاہ ہیں، نسیم علی شاہ ہیں، یوسف خان ہیں، 60 افراد کو نامزد کیا گیا ہے.